أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی مرشدی و مولائی ادام اللہ فیوضہم العالیہ واجب الاحترام سجادہ نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ مد ظلہ العالی، دیگر خلفائے کرام، برادران طریق، بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک بابرکت رات میں ہمیں جمع فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان اپنی حقیقت میں اتنا مجبور اور محتاج ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز، کوئی نعمت دی جائے تو وہ اس نعمت کو نہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اس کو نبھا سکتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے کہ وہ جس کو نوازنا چاہتا ہے، جس کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کو وہ نعمت لینے کا لائق بھی بنا دیتا ہے. انسان کے پاس نہ نعمت لینے کی صلاحیت ہے، نہ وہ لائق ہے. ہم اپنی داستان کو جانتے ہیں. ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے، کئی سو سال گزر گئے.
یہ تو معلوم ہے کہ یار ناراض ہو چکا ہے، مگر منانا کیسے ہے معلوم نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی خود وہ کلمات دل پہ نہیں اتارے، معلوم ہی نہیں ہوا کہ مولا کو کس طرح سے منایا جائے۔ یہ بھی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، توبہ کرنا بھی اس کو نہیں آتا، منانا بھی اس کو نہیں آتا۔ جب وہ سکھاتا ہے تو پھر یہ سیکھ جاتا ہے۔ کس کا وسیلہ دینا یہ بھی سکھایا گیا، اور کس طرح سے منایا جائے یہ بھی سکھایا گیا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی ایک کیفیت پسند ہے۔ جو چیز، جو بات کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، وہ ایک اس کے اندر ہے۔ وہ ایک چیز یہ ہے کہ اس کو تڑپنا آتا ہے، اس کو اپنی فقیری دکھانا آتا ہے، اس کو اپنی محتاجی دکھانا آتا ہے، اس کو اپنے عدم کو ظاہر کرنا آتا ہے، اگرچہ کہ یہ اپنی حقیقت میں کچھ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہی یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو میرے بارگاہ میں فقیر بن کر آئے، کوئی ایسا ہو جو میری بارگاہ میں تڑپنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو میرے سامنے رونے گڑ گڑانے والا ہو۔ آج کی رات نہ ہم نے مانگا، نہ یہ ہمارے شایان شان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج اپنے اصول کو اور اپنی سنت کو ہٹا دیا۔ اس کی سنت تو یہ ہے کہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بندے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب یہاں حال یہ ہے، زبان رسالت آج گواہی دے رہی ہے اس رات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندا کو آقائے دو جہاں کی زبان اقدس گواہی دے رہی ہے کہ وہ پروردگار ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، آج وہ آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اور امت محمدیہ کے ایک ایک گناہگار کے گریبان کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ آج مانگنا چاہتا ہے تو آج مانگ لے، میں خود دینے لٹانے کے لیے تیار ہوں، میں خود آسمان دنیا پر آیا ہوں۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ میں آسمان دنیا پر آ رہا ہوں، اور یہ بھی کہنے کی ضرورت کیا ہے اس ذات کے لیے، وہ تو کریم ہے، وہ تو سبحان اللہ عما یصفون ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان دنیا پر آیا ہوں اور میں خود ندا لگا رہا ہوں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ حضور فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی 15ویں تاریخ کی شب آ جائے تو تم اس رات کو جاگو اور صبح میں روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ينزل لغروب الشمس الى السماء الدنیا، وہ غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پر آتا ہے۔ وَيَقُول، اور کہتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مِن مُبْتَلًا فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، اور وہ ندائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے آزمائشوں سے چھٹکارا پانے والا میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ یہ سلسلہ فجر تک چلتا ہے۔ آسمان دنیا پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ پہلے اوپر تھا اب نیچے آ گیا۔ حضور والا اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا سے مراد روحانی تعبیر میں اہل اللہ کے نزدیک آسمانی دنیا، یعنی جو آسمان نظر آتا ہے یہ تو آسمان نہیں ہے، یعنی اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو آخری جو آسمان ہے جس کے بعد زمینی یعنی دنیا فضا وغیرہ شروع ہوتی ہے، وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ آنے کی بات جو کر رہا ہے اس سے مراد، اس کا مطلب بندہ مومن کا قلب ہے، دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ورنہ یہ تشریح اگر نہیں کریں گے یہ اللہ والی ہی بتا سکتے ہیں، آسمان دنیا بھی تو بہت دور ہے نا، وہ بھی کروڑوں میل دور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ آج میں قریب ہو چکا، تو اللہ والوں نے منشاء حق کو صحیح معنی میں سمجھا کر حق ادا کیا، اور یہ بتایا گیا کہ آسمان دنیا کا مطلب تمہارے دل پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں جلوہ گر ہوتا ہے،
ورنہ اتنے لوگ کیوں آج جمع ہو گئے؟ ہر ایک کا دل مائل ہے توبہ و استغفار کی طرف، ہر ایک کا دل اپنے آنے والی زندگی کو سنوارنے کی طرف مائل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ مومن کے دل میں آنے کی علامت ہے کہ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، مولا خود اب اس کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندوں کی طرف مائل ہوگا؟ وہ تو کائنات کا پروردگار ہے، مگر اپنے محبوب کو راضی کرنا تھا۔ معراج میں جب سرکار دو عالم تشریف لے گئے، جنت کی سیر بھی کرائی گئی، پھر جہنم سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مشاہدے بتائے گئے۔ جب جہنم کے نظارے دیکھے، وہاں پر گناہوں کے بدلے میں جو عذاب ملنے والے تھے وہ مناظر دیکھے، تو جبرائیل علیہ السلام کو پوچھنے لگے، اے جبرائیل، کیا میری امت کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا؟ تو فرمایا ہاں، اگر کوئی گناہ گار ہے وہ توبہ نہ کر کے مر جائے تو ان کو بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہو گئے، قلب انور پسیج گیا، غمگین ہو گئے۔ پہلے سے ایک غم تھا مکے میں کفار جو ستا رہے تھے، ادھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور چہیتی بیوی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس غم سے ہٹانے کے لیے معراج کے سیر پر لایا، اور پھر جب امت کے دردناک حالات دکھائے گئے تو پھر وہی دل جو ابھی خوشی کی طرف مائل تھا پھر غمگین ہو گیا۔ وہاں سے اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو چہرہ انور مزمحل ہے، چہرہ انور میں غم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے محبوب، میں اس سفر پہ اس لیے لایا کہ آپ کے دل کو خوش کروں، میں اپنے دیدار اور ملاقات سے اس لیے مالا مال کرنے کے لیے یہ سفر طے کرایا تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور آپ ہے کہ غمگین صورت کو، چہرے کو لے کر آئے ہیں۔ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کے دل کو غمگین کر دیا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ میری امت کمزور ہے، پچھلی امتیں طاقتور تھی، میری امت میں فتنے زیادہ ہوں گے، ان پر آزمائشیں زیادہ ہوں گی، ان میں دنیا داری زیادہ ہوگی، ماں سوا اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، حالات ان کو دین کی طرف بہت کم آنے دیں گے، میری امت اس عذاب سے کیسے بچ سکے گی؟ بس مجھے وہ فکر کھایا جا رہا ہے۔ کون محسن ہے اور کون دشمن ہے ہم نے سمجھا نہیں۔ زندگی بہت گزر گئی ہماری، کون دوست ہے اور کون دشمن ہے ہم نے سمجھا نہیں۔ یہ ایمان سے بتائے کہ یہ جو فکر حضور فرما رہے تھے، کیا صحابہ کرام کی فکر کر رہے تھے؟ قرآن تو صاف کہہ دیا کہ وہ سارے جنتی ہے۔ قیامت کے قریب آنے والے جو امتی ہے ان کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور ابدیت کا عالم یہ ہے کہ زبان سے کچھ التجا بھی نہیں فرمائے کہ اللہ ویسا کر دے ایسا کر دے، بلکہ ابدیت کو بھی برقرار رکھا اور فکر امت کو اپنے چہرے پر غم کے آثار کے ذریعے سے بتلا دیا کہ میں اس فکر میں غمگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، مجھے کسی شے سے غرض نہیں، آپ کی خوشی سے غرض ہے۔ آپ کی امت کے بخشش کے لیے جو کچھ آپ سامان اور موقع دینا چاہتے ہیں، ہم وہ سارے موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں اتنے موقع آپ کی امت کو دوں گا، میں ایسے ایسے لمحات لاؤں گا، ایسے ایسے دن لاؤں گا، ایسی ایسی راتیں آپ کی امت کی بخشش کے لیے لاؤں گا کہ اس کے بعد شاید ہی کوئی گناہ گار مر جائے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی گناہ گار اس کے بعد مر جائے۔ یہ راتیں اسی صدقے میں ملی ہے۔ سرکار کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرا امتی آ نہیں سکتا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے محبوب، میں خود اس کی طرف مائل ہو کر اس کو اپنی طرف لاتا ہوں۔ آج آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ انسانی قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ ڈال رہا ہے اور خود وہاں سے سما گیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم
جب مولا آ گئے ہیں تو پھر ان کو جانے نہ دے. آسمان جب وہ قلب میں آ گئے، وہ آسمان دنیا کو ذہن سے نکالے، بس وہ ہمارے قلب میں بس گیا ہے تو پھر وہاں سے اس کو جانے نہ دیں. اعلان عام ہے مغفرت، تو جو آج کی رات پایا ہے وہ اس کی مغفرت ہے. اضافہ جو کچھ لوٹ لینا ہے وہ اپنے اپنے بساط کی بات ہے. جو کچھ لوٹ لینا اور مانگ لینا ہے یہ ہم اپنی حیثیت سے لے سکتے ہیں. تو محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری مجبوری کو، ہماری محتاجی کو پیش نظر رکھ کے یہ رات لایا ہے، تاکہ جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لوٹ لے. آج کھلا ہے، دربار کھلا ہے. مانگنے کے بھی انداز ہونے چاہیے، مانگنے کی بھی انداز ہونا چاہیے. یہ ابدیت کا بہت بڑا راز ہے جو کسی اور میں نہیں تھا. یہ جو دعا اللہ سے مانگنا، تڑپنا ہے، جو ابتدا میں عرض کی گئی بات، یہ فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے. یہ صرف انسان کا خلاصہ ہے. یہ فرشتوں کو یہ اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم جان نہیں سکتے جو میں جانتا ہوں. تم تو صبح شام عبادت گزاری میں بیٹھے ہوئے ہو، مگر عبادت کا مغز تمہیں حاصل نہیں ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، وہ ان کو حاصل نہیں، کیونکہ ان کو حاجت ہی نہیں ہے. ان کو کسی بھی چیز کی انسان کے جیسی حاجت نہیں ہے، نفس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو میری بارگاہ میں مانگنے والا ہو. مانگنے والا اس کو ہونا ہے بس، اور مانگنے کے انداز اس کو ہونا ہے. اس کی ربوبیت کو مانگنے میں جو مزہ آتا ہے، مانگنے والے کو دینے میں جو مزہ آتا ہے، کسی اور میں نہیں آتا. کون ہے میری بارگاہ میں جو تڑپ کر آئے؟ وہ یہ کہتا ہے. ورنہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جب حاجت روا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ حاجت روا ہی ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دعا کا مقصد کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہے. یہ کروڑوں کی بات ہے جو اللہ والوں سے ملی ہے. دعا اظہار ابدیت کے لیے ہے، ابدیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، بندگی کو بتانے کے لیے ہے. میں مانگا دعا قبول نہیں ہوئی، یہ تو بندہ ہی نہیں بنا. دعا کوئی چیز ملنے کے واسطے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے اللہ میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، میں مجبور ہوں، یہ بتانے کے واسطے ہے. نہ ہماری دعا میں صلاحیت ہے. ارے تو ہمارے ہاتھ بھی اٹھ نہیں سکتے. یہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو اس ہاتھ میں قوت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے بغیر نہ اس کے اندر دعا کی گنجائش ہے، نہ صلاحیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس بندے کے ہاتھوں کو تھام لیتی ہے، اس بندے کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، تو ایسے غنی کے بارگاہ میں آیا ہے کہ جو بے نیاز ہے، تو جو مانگنا چاہتا ہے مانگ. تو ہاتھ اٹھایا ہے، تیرے ہاتھ میں پکڑ لیا ہوں. ارے ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اور مانگنا کیا ہے؟ ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گئے تو اور مانگنا کیا ہے؟ مانگنا ہی نہیں ہے، بس اظہار فقر اور اظہار عجز و انکساری ہے. یہ بتانا ہے کہ مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو نہ دے تو میں کچھ نہیں ہوں. یہ بتانا اصل مقصد ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کو دعا کا سلیقہ مل گیا، اسی لیے اللہ والے کثرت سے طویل دعا کرتے تھے. سرکار دو عالم کا معمول بھی تھا، اتنی دیر دعا کرتے تھے یہاں تک کہ سرکار دو عالم کے دوش مبارک پر جو امامہ ہوتا تھا وہ زمین پر گر پڑتا اور شراب ور ہو جاتے. ایسے مانگتے جیسا کہ انتہائی کوئی مفلس اور فقیر آدمی ہے جو جھک گیا ہے. سب کے لیے دعا ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات لایا ہے کہ مانگو ہماری بارگاہ میں، جو مانگنا چاہتے ہو ہماری بارگاہ میں حاضر ہے. اب ہمارے پاس جو مسائل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ مانگتا نہیں، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا نہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے انک لسمیع الدعاء، وہ خوب دعا سننے والا ہے.
پھر جو نہیں مانگتا یا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی نہیں مانگا گویا کہ اللہ کے بارگاہ میں کمی ہے سمجھ رہا ہے. جس کو دعا کی دولت کنجی مل گئی سمجھیے کہ اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے. بھئی اتنا بڑا سخی اتنا بڑا کریم اس کو مل گیا، اب اس کو ضرورت کیا ہے؟ جیسے ہمارے دادا پیر علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں نے تو حضرت کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو مانگنا سکھا دیا، ان کا رب کیسا ہے بتلا دیا، اس سے مانگنا سکھا دیا. یہ بہت بڑی سند ہوتی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں اور سندیں اس کے پیچھے نیچے ہی رہ جاتی ہے. اسی لیے سب کچھ رکھنے کے باوجود مولا ساتھ ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانا نہیں آیا. مولا ساتھ ہے، اس کے نعمتوں کو حاصل کرنا نہیں آیا کیونکہ مانگنا نہیں آیا. قرآن کریم شرط لگا کر کہہ رہا ہے اے میرے بندے کون ہے وہ جو تمہارے تڑپ پر فوراً جواب دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز بیان کیا، اپنے جواب کو پہلے لایا، دعا کرنے والے کی دعا کو بعد میں ذکر کیا. امن یجیب المضطر، یجیب پہلے، جواب کون دیتا ہے مضطر کا جب وہ پکارے. تڑپنے والا تڑپتا ہے یہ کہنا تھا، تڑپنے والا تڑپ کر پکارے تو جواب کون دے گا یہ الفاظ ہونے تھے. اللہ یہ کہہ رہا ہے ارے جواب کون دیتا ہے، جواب کو پہلے لایا. تم پکارتے بعد میں ہو، جواب میں دیتا ہوں. جواب پہلے ہے، تمہاری پکار بعد میں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب پہلے میں جواب دیتا ہوں، تم دعا بعد میں کرتے ہو کیونکہ تمہارے دعا کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے اس ارادے کو ظاہر ہونے سے پہلے میں جان لیتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. میں جواب پر اس سے پہلے حاضر ہو جاتا ہوں. مانگنے کے انداز، اور آج کی رات بالکل آج کی رات مانگنے کے انداز کے موافق ہے کیونکہ آج کی رات تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اعتبار سے نقل کفر نباشت اس کو دینا ہی پڑے گا کیونکہ زبان محبوب نے کہہ دیا. یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں تو لائق نہیں ہوں مانگنے کے، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، تیرے محبوب نے کہہ دیا کہ تو آج دینے پر تلا ہوا ہے. جیسے حضور والا دعا فرماتے ہیں تیرے محبوب کے فرمان کا تجھے واسطہ. فرمان رسول، میں تو کچھ نہیں ہوں مگر فرمان رسول کا کچھ صدقہ دے دے، اس صورت کے لحاظ سے دے دے. مانگنے والے کے انداز یہ ہوتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینے کے باہر اطراف علاقے میں جو ہے وبا آ گئی تھی، وائرس جس کو کہتے ہیں، وائرس کی طرح ایک وبا پھیل گئی تھی. تو ایک صحابیہ مدینے کے باہر رہتی تھی، اس نے سوچا کہ اب یہ بیماری پھیل رہی ہے، کیوں نہ میں اپنے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں. وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچے کو سرکار دو عالم کی خدمت میں اصحاب صفہ کے ساتھ جمع کر دی. اور اتفاق اور حقیقت یہ تھی کہ وہ بیماری اس بچے میں سرایت کر چکی تھی، بیماری لگ گئی تھی اس کو. چند دن کے بعد بچہ فوت ہو گیا، مر گیا. صحابہ اکرام نے اس مائی کو اطلاع دی کہ تمہارا بچہ مر چکا ہے، آؤ اور لے کر جاؤ. وہ آنے تک بچے کو غسل دیے اور کفن بھی دے دیے. مسجد نبوی کے صحن میں اس بچے کو لٹا کے تھے کہ اب تھوڑی دیر میں صلاۃ جنازہ ہونے والی ہے. وہ خاتون آئی اور اس کے سوا، اس بچے کے سوا اب اس کا کوئی اور سہارا نہیں ہے، کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے. اس نے سوچا کہ اب میں تو جو سوچی تھی وہ تو نہیں ہوا، اب کیا کروں. ہم جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ کام ممکن ہی نہیں ہے، صحابہ کرام نے اللہ سے غیبی مدد حاصل کر کے ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. ہم غیب سے مدد لینا نہیں چاہتے. اللہ کے جو غیب کے دروازے ہیں، باکرامت جو رزق ہے وہ ہم لینا نہیں چاہتے. ارے اسباب سے تو رزق کافر بھی لیتا ہے، اسباب سے رزق حیوان بھی لیتا ہے، معمولی جانور بھی لیتے ہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ باکرامت رزق لیتا ہے، مولا چاہ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو دیتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. جہاں سے رزق ہو نہ ملنے کا کسی کو گمان نہ ہو، مومن وہاں سے رزق حاصل کیا کرتا ہے، وہاں سے اس کو دیا جاتا ہے. یہی تو مومن کی امتیازی شان ہے. وہ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں صلاۃ جنازہ کے لیے لوگ صف بنائیں گے. یہاں تک روایت میں کہ لوگ صف بنا کر بھی
ٹھہر گئے، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خاتون آئی اور اپنے بچے کے پیر، دونوں پیر کو اپنے ہاتھ میں دبو کر کہنے لگی، اے اللہ، یہ بچہ جائے تو میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ ایک دن تو مرنے ہی والا ہے، مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، مگر بات تیرے رسول کے بارگاہ کی ہے۔ اگر یہ میرے پاس ہوتا، میرے گھر میں ہوتا اور وہاں مر جاتا تو کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہوتا، کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی، کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ مرے، اس میں یہ بھی مر گیا، مگر اب یہ تیرے محبوب کے بارگاہ میں آنے کے بعد بھی اس بیماری سے متاثر ہو کر مرا ہے، کہیں لوگ تیرے محبوب کی شان میں گستاخی نہ کر دے کہ وہ تو دور تھے، وہ مر گئے، ارے یہ تو قدموں میں آ کر بھی بچ نہ سکا۔ لوگ یہ کہیں گے میرے بچے کا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے محبوب کے شان کی لاج رکھنا چاہتا ہے تو میرے بچے کو زندہ کر دے۔ ادھر اس کے زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، رجوع مولا کی طرف ہے اور منانے کے انداز ہے، اس کی بارگاہ سے لینے کے انداز ہے، غیبی نصرت کو اتارنے کے انداز ہے۔ ادھر سے یہ کہہ رہی ہے مجھے بچہ تو نہیں چاہیے، مجھے بچہ تو نہیں چاہیے، تجھے تو تیرے محبوب کی عزت چاہیے، لہذا اپنے محبوب کی عزت کی لاج رکھنے کے لیے میرے بچے کو زندہ کر دے۔ ادھر یہ کہہ رہی تھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اب اس کے اندر دیکھا، جنازے میں دیکھا کہ جنازے میں حرکت ہو رہی ہے، ہم صفے باندھ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی اثناء میں جنازے میں حرکت ہوئی، ہم نے کہا کہ اے مائی ذرا اپنے الفاظ کو تو تھام لے، تیرا بچہ زندہ ہو چکا ہے، تیرا بچہ زندہ ہو چکا ہے، لے کر جا۔ نہ سرکار دو عالم حاضر ہے، حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر ایک صنف نازک نے اللہ کو ایسا منایا کہ کرامت سے بھی بڑی کرامت ظاہر کر دی۔ ان کے اندر یہ جذبہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ مولا کو کس طرح سے منایا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام مالک بن سنان تھا، مالک بن سنان نام تھا، وہ بھی یتیم تھے، اپنے ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ جنگ میں جانے کا انہوں نے پروگرام بنایا، ارادہ ظاہر کیا، ماں سے اجازت بھی لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احد کے سپاہیوں میں شامل کر دیا۔ وہ خاتون ماں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بچہ تو جہاد کا، شہادت کا شوق رکھتا ہے، میں اس کے شوق کو بھی روکنا نہیں چاہتی، ایسا کچھ آپ کرم کر دے کہ اس کو شہادت بھی مل جائے اور مجھے میرا بچہ بھی مل جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے ذہن و فکر میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کمایا تو ہی ہو سکتا ہے، میں محنت کرا تو ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کافر کے مسلمان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے آج۔ کافر غیر مسلم جو بے ایمان ہے، وہ جس طرح سے دنیا کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، مومن بھی اسی طرح سے۔ یہ رات پھر ہم کیوں جاگ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں جاگ رہا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج ہمارا پروردگار دینے کے لیے آیا ہے، وہ دے کر رہے گا، وہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ ارے اس کے سوا کوئی بھی دے بھی نہیں سکتا۔ غیب سے نصرت اور مدد حاصل کرنا یہ صحابہ کے پاس دعا کے ہتھیار کے ذریعے سے تھی۔ اب حضور سے اس نے خاتون نے کہہ دیا، یا رسول اللہ، مجھے تو میرا بچہ چاہیے۔ ہر ایک کے الگ الگ انداز ہے۔ بعض صحابیات اپنے بچے کو ترغیب دے کر جنگ میں بھیجتی ہے، ان کا وہ اس ایمان کی ایک جھلک اور ہے۔ یہاں اپنے بچے کو بچانا بھی چاہتی ہے اور بھیجنا بھی چاہتی ہے، یہ ایک ایمان کا رنگ الگ ہے۔ جب جنگ کے لیے سرکار تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ صحابی رسول اس مائی کا بیٹا شہید ہو گیا، مالک بن سنان جن کا نام تھا، شہید ہو گیا لڑکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے واپس، تو مدینہ منورہ کے مضافات میں بالکل داخلے پر وہ خاتون ٹھہری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ملاقات کرتی ہے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں، سلام عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا خیال آیا، حضور نے سوچا کہ یہ تو بچہ مر گیا ہے۔ سرکار دو، اب ماں کی ممتا ہے، سامنے ماں کی ممتا ہے، پیچھے تو وہ شہید ہو چکا۔
حضور نے فرمایا جا پیچھے ابو بکر صدیق سے پوچھ لے، وہ تیرے بچے کا پتہ دیں گے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہے، اس کو اللہ والوں نے اٹھایا۔ پھر ارشاد رسول کو نبھانا حضرت صدیق اکبر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ خلیفے کا مطلب یہ ہے، حضور کے بعد جو حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے ہیں، یہ ان واقعات کے لیے، یہ واقعات اس بات کو بالکل ثابت کرتے ہیں کہ مزاج رسول سے واقف ہے۔ اسی لیے حضور نے حوالہ کر دیا اس یقین سے کہ ابو بکر ضرور بالضرور اس مائی کی دلجوئی کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے، میرے اس حکم کو ضرور نبھائیں گے۔ وہ خاتون گئی، آخر میں تھے صدیق اکبر، ان کی ٹکڑی آخر میں آ رہی تھی، کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حضور سے میرے بچے کے بارے میں پوچھی، تو حضور نے کہا کہ ابو بکر سے پوچھو، وہ تمہارے بچے کے بارے میں بتائیں گے، کہاں ہے میرا بچہ؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، اب کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ تیرا بچہ پیچھے ہے، ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ کر آیا۔ بات صاف نہیں کی، جھوٹ بھی آپ نے نہیں فرمایا، صرف کہا کہ تیرے بچہ پیچھے ہم نے چھوڑ کر آیا۔ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ بچہ ہم نے احد ہی میں چھوڑ کر آیا، وہیں اس کو دفنا دیے ہیں۔ اور یہ خاتون سمجھی کہ شاید بچہ پیچھے سے آ رہا ہے، یہ سوچ کر وہ احد میدان کی طرف جانے لگی۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر، تم نے اس کو کیا جواب دیا؟ تم نے تو اس کو کہا کہ وہ بچہ پیچھے ہم نے اس کو چھوڑا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ پیچھے زندہ آ رہا ہے، تم اس کے شہادت کے بارے میں لفظ شہادت استعمال نہیں کر کے بتا دیے، اور وہ بچے کو لینے کے لیے گئی ہے۔ اب کیا حال ہوگا جب وہ وہاں پہنچے گی، بچہ نہیں ملے گا تو صدیق تمہاری بات جھوٹی ہو جائے گی اور تم صدیق ہو۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر زمین پر بیٹھ گئے اور زار و خطار رو کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اب وہ اس کا بچہ اس کو مردہ اگر ملے گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ مجھ کو صدیق سچا کہہ کر تیرے محبوب نے لقب دیا ہے، مجھ کو سچا تیرے محبوب نے کہا ہے، اگر میں سچا نہیں ہے تو نعوذ باللہ تیرے محبوب کے زبان پر حرف آ جائے گا، لہذا آج تیرے محبوب کے زبان کی لاج رکھ لے۔ اسی میں ابو بکر صدیق کی بھی عزت ہے۔ ادھر زار و خطر منانے کا انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اس کی نصرت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا انداز صحابہ کے پاس تھا۔ انہوں نے وہ چیزیں اللہ کے بارگاہ سے لی کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے، مردے بھی زندہ ہو کر آتے تھے۔ ادھر یہ رو رہے تھے، پیچھے ایک ہنگامہ مچ گیا اور کسی نے آ کر کان میں کہا، اے ابو بکر، غضب ہو گیا، وہ مالک بن سنان جو خون میں لت پت تھا، اس کے جسم پر متعدد زخم تھے، وہ آج چل کر خود بخود آ رہا ہے، ہم نے تو اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ کہا کہ صدیق نے کہا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کے زبان کی اس نے لاج رکھ لی ہے، میں اس زبان کو بیچ میں لایا ہوں۔ ہماری کوئی صورت نہیں ہے، ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو سامنے لا سکتے ہیں، اللہ والوں کو سامنے لا کر اپنا کام چلا لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی صورت نہیں دکھانے کے لیے، ہم کسی صورت کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مانگنے والا ذرا تڑپ کر مانگنے والا ہو۔ حق تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کون ہے جو جواب دیتا ہے اس کو جو تڑپ کر مانگتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مصیبتوں کو کھول دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کوئی اور ہے دینے والا اللہ کے سوا؟ اللہ کے، ارے بچوں سے سیکھ سکتے ہیں دوست، ہمارا بچہ 10 روپے مانگا، ہم نہیں دیے، دوسرے گھر کو نہیں جاتا ہو، ماں کے پاس اس کے دامن سے پلوں سے لٹک جاتا ہے، مجھے پیسے دو، فلاں دو، ماں ندی تو بھی نہیں جاتا وہ، کیونکہ میری نظر میں تیرے سوا کوئی ماں نہیں ہے، عورتیں 1000 ہے، ماں یہی ایک ہے، مرد 1000 ہے، باپ تو یہ، تیرے سوا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس کی نگاہ تو یہ دیکھ رہی ہے تیرے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے، بندہ بھی وہی ہونا چاہیے، اس کا تقاضا بھی ہونا چاہیے کہ اے اللہ، نہ دیا تب بھی تو ہی میرا رب ہے، دیا تب بھی تو میرا رب ہے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دعا کرے اللہ واپس کر دے؟
بھائی ہمیں کوئی شخص کوئی عطا کرے، ہم کسی سے کچھ مانگے، کوئی شخص کسی سے کچھ ہم مانگے تو پہلا جس سے مانگے وہ ناراض ہو جاتا، مخلوق سے مانگو ناراض ہو جاتے۔ اب اچانک تشکیل شروع ہو جائے، کوئی تشکیل نہیں ہے آج، ویسے اگر تشکیل کوئی شروع ہو جائے اب سب پریشان ہو جاتے، کیونکہ ہم دیں گے تو ہمارا گھٹ جائے گا۔ یہی تو ہم مال رکھ کے بھی فقیر ہیں ہم، اسی لیے یا تو پہلے ناراض ہو جاتا کسی سے اگر کوئی مانگے، اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہو کر دے دے تب بھی وہ جب بھی سامنے آئے تو احسان کی نظر سے دیکھتا، میں تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھ کو فلاں دیا تھا، اب اس کے ساتھ وہ اور بھی فائدے لیتا رہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس سے جتنا مانگے وہ خوش ہوتا رہتا ہے، دیکھو بندہ میرے پاس آیا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ جتنا مانگے اتنا دیتا ہے، جتنا مانگے وہ اتنا دیتا۔ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، سرکار دو عالم کے بارگاہ سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھا دیا، مجھے دیکھنا ہو میرے محبوب کو دیکھ لو، اگر میرے ذات کے دینے میں کوئی شک ہے تو ذرا میرے محبوب کو دیکھ لو، اس در سے کوئی آج تک خالی نہیں گیا۔ خالی جانا تو دور کی بات ہے، جو جتنا مانگا اس کی حیثیت سے بڑھا کر اللہ کے رسول نے دیا اس کو، اس کی حیثیت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دیا۔ جب وہ دیتا ہے، وہ محبوب ہے، تو اللہ کی شان کیا شان ہوگی، اور یہ مانگنے میں کم ہے۔ اس کے اندر مانگنا اگر آ جائے، یہ کسی چیز کو اپنی نگاہوں میں جما ہی نہیں سکتا۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت یہ دی، آج کوئی بندہ ہے جو مانگنے والا، کیا مانگنا کیا ہے آخر۔ اور یہاں بھی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، ہم جب بھی مانگتے دنیا ہی کو مانگتے، ہم دنیا ہی کو مانگتے۔ جیسے ہی بندہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو اللہ کی نظر سے بندہ گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا مردار ہے اور وہ پاک پروردگار ہے۔ اس پاک ذات سے رجوع ہو کر ہم ناپاک چیز کو مانگیں گے تو کتنی بڑی توہین ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے اس کے ذات سے، دنیا اگر مانگا جائے، اور وہ چیز ختم ہی ہونے والی ہے۔ پھر آج کی رات مانگنا کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ملنے کے بعد پھر دنیا کے مانگنے کی کوئی ہوس بھی نہ رہے، ایسی چیز مانگ لے۔ کیا مانگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج اس کی یاد مانگ لے، اس کی یاد کی شمع مانگ لے۔ اے اللہ، جو ذکر جاری نہیں ہو رہا ہے تو آج تیرے محبوب کے صدقے میں تیرے محبوب کا قول سچا ہے تو میرے دل کو جاری کر دے۔ جب یہ چیز اگر مل جائے گی، اللہ کے یاد کے مزے مل جائیں گے، تو پھر دنیا کی طرف خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر کبھی دنیا کو مانگنے کا شوق بھی اس کو نہیں رہے گا۔ وہی جو ہم نے کلام سنا، اللہ والوں کا فیض مانگے، ان کی نگاہ مانگے، ان کے صحبتوں میں بیٹھنا سیکھے اور اس کو مانگے، وہ بھی نصیب ہے۔ جیسے آج ہم سمجھ رہے کہ ہم بارگاہ اللہ، آج ہم جو زندہ ہے اور ہم بیٹھے ہوئے اس کی بارگاہ میں، یہ ہم نہیں بیٹھے، وہ بخشنا چاہتا ہے اس لیے لا کر بٹھایا ہے۔ ہم بیٹھ کر توبہ کر کے بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، وہ دینا چاہتا ہے اس لیے لا کر یہاں بٹھایا، اور پھر یہ محفل رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ہم ایک اللہ والے کے خدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی سنت ہے، کوئی ایک مقبول اگر ہے، کسی ایک کو قبول کرتا ہے تو اس کے سامنے خدموں میں جتنے بیٹھنے سب کو قبول کر لیتا ہے، جس کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کیا آج مانگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دین مانگے، آخرت مانگے، اور یہ جو خلق کے روحانی لذتیں ہیں وہ مانگے۔ دنیا کے بارے میں جتنا ہی مانگیں گے وہ بیکاری جانے ہی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی مہربان ہے، ہم کوئی چیز دنیا کی مانگتے ہیں تو کبھی ملتا نہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیا، ہماری دعا بیکار گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے تین صورتیں، تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ مانگا ہے وہ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگ رہا ہے اگر میں اس کو یہ چیز دے دوں گا تو اس کے لیے نقصان ہوگا۔ یہ رب ہے، رب اس کو کہتے ہیں۔ مربوب کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی،
مگر رب جانتا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے، تڑپ کر مانگ رہا ہے، اگر میں اس کو دنیا دے دوں، اگر میں دنیا کی مصروفیت دے دوں تو یہ دین سے دور ہو جائے گا، صحبت اولیاء سے دور ہو جائے گا، لہذا اے فرشتوں ایسا کرو کہ میں اس کو وہ نہیں دوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں گناہ ہو تو دیکھ لو، میں اس کے اس دعا کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گناہ بخشے گئے، اس کے عوض دعا قبول نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ تیسری چیز، کبھی ایسا ہوتا کہ جو مانگا وہ ملتا بھی نہیں، اور گناہ بھی دیکھے جاتے تو نام اعمال میں اتنے زیادہ گناہ بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے فرشتوں اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھو، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھو۔ تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے تو دنیا میں بہت مانگتا تھا، میں تجھے نہیں دیا، تو فلاں فلاں چیز مانگا، میں کبھی تیری دعا قبول ہی نہیں کیا، آج وہ تیرے سارے دعاؤں کو میں تیرے آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھا ہوں، آج مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، آج تیرے منہ مانگی چیز میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بندہ اتنا خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ کاش دنیا میں جو تھوڑی بہت دعائیں قبول ہوئی تھی وہ بھی قبول نہیں ہوتی تو کیا اچھا ہوتا تھا، وہ بھی قبول نہیں ہوتی تو کیا اچھا ہوتا تھا۔ کیوں؟ آج مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ آج جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، بندہ اب بھی کچھ نہیں مانگتا، بندہ اب بھی کچھ نہیں مانگتا ہے اللہ اب جنت دے دے فلاں دے دے، نہیں مانگتا۔ اب بندہ یہ مانگتا ہے کہ اے اللہ پھر تو دنیا کو پیدا کر، پھر مجھے دنیا میں بھیج، مجھے مفلس اور غریب بنا، میں دعاؤں پہ دعائیں کرتا رہوں گا، میں صداؤں پہ صدائیں دیتا رہوں گا، میں تیری بارگاہ میں تڑپتا بلکتا رہوں گا، مگر میری کوئی دعا تو قبول نہ کر۔ جب میں تیری بارگاہ میں اسی طرح سے حاضر ہوں گا تو پھر آنے کے بعد پھر تو ویسے ہی کہ اے بندے دنیا میں نہیں دیا تھا، آج کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اللہ کے اس انداز کو دیکھ کر بندہ اتنا مست ہو جائے گا کہ اے اللہ پھر دنیا کو پیدا کر، پھر دنیا میں رہوں گا، وہ ساری تکلیفیں جو دنیا میں گزار کر آیا تھا، وہ سارے غربت میں فاقے گزار کر آیا تھا، پھر وہ برداشت کروں گا، صرف تیری اس ایک بات کے لیے کہ بندے کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ دنیا کو مانگنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، یہی دنیا داری کی علامت ہے۔ دنیا داری کی علامت کیا ہے؟ یہی دنیا داری کی علامت ہے۔ اب جو دعائیں کی گئی صحت وغیرہ کے لیے، صحت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنے کے واسطے ہے۔ صحت کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ کمانے دھمانے کے لیے نہیں ہے۔ مومن کسی بھی طرح سے کوئی بھی چیز کو ملے وہ آخرت میں استعمال کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کو کہیں سے موقع مل جائے وہ آخرت کو سنوار دیتا ہے، اس سے دنیا ملے تو اس سے آخرت بنا لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہے، یہ بین ثبوت ہے اس کا۔ اگر ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری اولاد دنیا کے لیے ہے اور دنیا ہی میں بسر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود دنیا دار ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جیسے ہی جمع کرتا ہے اس کی نگاہ آخرت پر رہتی ہے، آخرت پر اس کے سوا کوئی اس کی نظر ہی نہیں رہتی۔ وہ عبادت بھی کرا، وہ کھایا سویا، اسی لیے مومن کا ہر عمل عبادت ہے کیونکہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ وہ کھاتا بھی ہے تو اس لیے کہ میں توانا رہوں گا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، وہ یہ نہیں سوچتا میرا جسم توانا مضبوط رہے گا اس سے میں اللہ کی عبادت اچھی طرح سے کر سکوں، یہ نیت سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی رات ہمیں عطا کی ہے اور مانگنے کا سلیقہ سکھانے والوں کی صحبت میں لایا ہے، صحبت میں وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں لایا ہے۔ دعا تو عام ہے مگر لینے والا نہیں ہے نا، لینے کے انداز ہونا چاہیے، وہ تو بالکل ہمیشہ سے لٹائے ہوئے تیار ہے، وہ رگے جان سے قریب ہے۔ پکارنے والا کون ہے؟ اس کو اس انداز سے پکارنے والا کون ہے؟ جنہوں نے پکارا انہوں نے تختوں کے تختوں کو الٹ دیا پکار کے، جنہوں نے مانگا انہوں نے غیبی ایسے انداز سے مانگ لیا کہ دنیا آج بھی حیرت میں ہے۔ آپ بتائیے یہ زمین آج سے 30-40 سال پہلے کیسی تھی؟ یہ علاقہ دور دراز تک میں نہیں دیکھا، جو دیکھنے والے وہ حاضر ہیں۔ یہاں پر یہ سرسبز و شادابی کیسے آ گئی؟ یہاں پر اللہ کے نام لیے جانے کے لائق یہ مقام کب بنا؟ اتنی بڑی عمارتیں بنی ہیں۔ حضرت قبلہ فرما رہے تھے جیسے ہی حضرت کے والد بزرگوار کا انتقال، آپ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، گھر سے نکلے
صرف ایک قمیص پاجامے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ادھر جائیداد ایک کروڑ جائیداد ہے، تنے تنہا نکلے، اور جن کے پاس جائیداد تھے آج وہ مفلس ہے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کی جائیداد تھی مگر رب سے لینے کا طریقہ نہیں تھا، اور ادھر مفلسی کی حالت میں نکلے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وہ طریقہ سیکھے، اور وہ طریقہ سکھایا گیا کہ آج اتنی جائیداد ہے، آج اللہ تبارک و تعالی اتنی وسعت دیا، ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، جسمانی غذا، روحانی غذا، قلبی غذا کہاں تک اللہ تعالیٰ پر پہنچایا۔ یہ صرف کیا ہے، وہ دعائیں ہیں، وہ رو رو کر جو آنسو بہا بہا کر جو دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے جو آج یہ سرسبز و شادابی ہے۔ شیخ نے صرف ایک سکھایا، رب کیسا ہے میں نے بتلا دیا، اس سے مانگنا سکھا دیا، اس سے مانگنا سکھا دیا۔ اب تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، جب یہ سکھا دیے اب تمہیں نوکری کی ضرورت کیا ہے، اب تمہیں زراعت کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ مانگنے والا جس سے مانگنا وہ ساتھ ہے تمہارے، تم سو جاتے وہ نہیں سوتا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے میں تو سوتا کیا، میں تو اونگتا بھی نہیں، کیوں، تو کب بلاتا نہیں معلوم، تو کب پکارتا نہیں معلوم، ادھر تو پکارے اور میں سوتا رہوں تو جواب کون دے گا، جواب کون، تیرے پکار پر جواب دینے کے لیے میں سوتا بھی نہیں، میں اونگتا بھی نہیں۔ اللہ کی شان میں اللہ یہ بولنے کی چیزیں ہیں کہ میں سوتا نہیں، میں اونگتا نہیں۔ بندے کو جب محبت کا پتلا ہے اس لیے محبت سے سمجھایا، محبت سے سمجھانے کے لیے آسمان دنیا پر آ رہا ہوں کہہ دیا، اور ادھر کہہ دیا کہ میں سوتا بھی نہیں اور مجھے اونگ بھی نہیں آتی، سمجھا رہا ہے کہ اے بندے سمجھ میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، میں تجھ سے انجان نہیں ہوں، میں تجھ سے قریب ہوں، ارے تو ہی مجھ سے دور ہے، ہم کب تجھ سے دور ہے، ہمیشہ ہمارا دروازہ کھلا ہی ہے، ہمیشہ ہمارا دروازہ، کوئی سائل ہی نہیں ہے، سائل نہیں ہے مانگنے والا، وہ تو دروازہ کھلا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون مانگنے والا ہے، مانگے تو چھوٹی چیز دنیا ہے، مردار چیز کو مانگ لیے، مچھر کے پر کو مانگ لیے، اگر کوئی ساری دنیا کی حکومت کو بھی آج کی رات مانگ لیا تو سرکار دو عالم صلی کی زبان اقدس کے تحت اس نے مچھر کے پر کو بھی نہیں مانگا۔ حضور نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ قدر جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، اگر ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ وہ چیز مانگے، وہ چیز اللہ سے مانگیں گے آج نہیں دوست، آج ہم اپنے دل کے بارے میں مانگیں گے، ہم اپنے سلسلے کے بارے میں مانگیں گے، حضور حضرت قبلہ کے عزائم کے بارے میں مانگیں گے۔ صرف ایک ہی بات ہے، جیسے حضور ہماری فکر کیے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی فکر نہیں، ہمارے شیخ کو بھی ہماری آخرت کی فکر ہے اور ہم کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی رات غنیمت ہے، اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، اس رات کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگیں جس کے ہم لائق ہیں۔ ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے جس نعمت کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اللہ اللہ بولنے کے لائق ہے، وہ نعمت برقرار رہے تو بس ہے۔ یاد رہی بس ایک دعا یاد مجھے، رہ گئی ایک دعا بس یاد مجھے، وہ سلامت رہے جس نے کیا برباد مجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما، ہمارے شیخ کو دنیا عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر با صحت و سلامتی قائم و دائم فرما، ہم تو ویسے نہیں ویسے بنا دے جیسے وہ کہتے اور چاہتے ہیں، اس کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما، آپ کے دلی مراد کو پوری فرما، ارشادات پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما، جو شمع یاد الہی کے آپ نے جلائی ہے مولا اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، تا دم آخر اس کو سنبھالنے کی اور اس کو روشن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم۔